نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر وہ عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو اور اس سے جانور کا جمال اور خوبصورتی بالکلیہ یعنی مکمل طور پر ختم نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نکلے ہی نہ ہو یا نکلے ہو مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ جس جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا، تو اس صورت میں پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اندھے کانے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جس کی بینائی اکثر ختم ہو چکی ہو تو قربانی درست نہیں۔ اس لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں جو 3 پیر پر چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہی نہ ہو، یا رکھتا ہو لیکن اس پر زور دے کر نہ چلتا ہو، صرف 3 پیروں کے سہارے پر چلتا ہو، تو پھر جو ہے 3 پیروں پر چل رہا ہے، چوتھا پیر زمین پہ رکھ رہا ہے اور چوتھا پیر اس پر جو ہے وزن نہیں ڈالتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ چوتھا پیر بھی کام کر رہا ہو، یعنی اس پر وہ چلتا ہے مگر لنگڑا کر چل رہا ہے، 3 پیر سالم ہے اور چوتھا پیر اس پر زور دے کر چلتا ہے لنگڑا کر، تو قربانی ہوگی۔ اور اگر بالکل زور نہیں دیتا یا رکھتا ہی نہیں ہے زمین پر تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ دبلے پتلے جانور کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ موٹا تازہ صحیح سالم خوبصورت جانور کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی جائے۔ اور اگر جانور ایسا مریل دبلا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کان بہت ہی چھوٹے ہوں تو قربانی درست ہے، اور اگر پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو پھر قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے چند دانت گرے ہوں اور زیادہ باقی ہوں تو قربانی درست ہے، اور جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے دانت گر گئے ہوں لیکن وہ گھاس چارہ وغیرہ کھانے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ کرتا ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہے، اور اگر وہ کھانا یعنی چارہ وغیرہ کے کھانے میں دقت محسوس کرتا ہو تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ خصی بکرے مینڈے کی قربانی درست ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ جانور کو موٹا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک خوشحال شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس کے بعد اس جانور میں ایسا عیب پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اس خوشحال شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر کسی نادار شخص نے یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لا اور بعد میں پھر اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کفایت کر جائے گی، کافی ہے، دوسرا جانور اس کے لیے لینا ضروری نہیں ہے۔ زبان کٹا جانور جو چارہ کھا لیتا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے بشرطے کہ چارہ کھا لیتا ہو، اور بانجھ جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ گائے بکری اگر حاملہ ہو تو قربانی درست ہے،
البتہ قریب الولادت یعنی کچھ دنوں میں بچہ جننے والی ہو تو پھر مکروہ ہے، اور ذبح کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے۔ جس جانور کی ناک کٹ گئی اس کی قربانی درست نہیں، جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی قربانی درست ہے، جس جانور کے بال کٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے، البتہ قربانی کے لیے خریدنے کے بعد بال وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک کٹ چکا یا خشک ہو چکا اس کی قربانی درست نہیں، البتہ گائے اونٹنی کا 1 تھن کٹ چکا یا سوکھ چکا تو پھر قربانی درست ہے، اور اگر 2 تھن کٹ گئے یا 2 تھن سوکھ گئے گائے اور بھینس میں تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کے کھجلی یا کوئی جلدی بیماری ہو، اس کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو تو قربانی درست ہے، اور اگر بیماری یا زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ذبح کی تیاری میں یعنی جانور کو لٹا رہے تھے یا لٹا دیا، چھری رکھ رہے تھے، اس دوران جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو کہ مانع قربانی ہے، جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ خراب ہو گئی، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔